جی دوستو، مجھے نہیں معلوم کہ اس سال جو ہمارے وزیر اعظم نے UNGA میں خطاب کیا وہ تقریر کس نے لکھی. شاید ڈاکٹر شمع جنیجو نے ہی لکھی ہو، مجھے نہیں معلوم. لیکن جہاں تک اس تقریر میں کشمیر کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو مجھے بڑی حیران کن تھی میرے لیے کہ پاکستان کی جو ٹریڈیشنل فارمولیشن ہے، جو ہم بات کرتے ہیں اور زور دے کر کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، اس سے ایک قسم کا ڈپارچر تھا. اگر آپ دیکھیے کشمیر پہ جو پیراگراف تھا مختصر سا، اس میں ہمارے وزیر اعظم نے کہیں بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی بات نہیں کی. گو کہ انہوں نے پلیبسٹ کی بات بھی کی اور یہ بھی کہا کہ انڈر UN آسپیسیز، لیکن کہیں ذکر نہیں ہوا قراردادوں کا. کہا جا سکتا ہے کہ چلیے جی کوئی بات نہیں ہے، اگر حق خود ارادیت کی بات کر دی، پلیبسٹ کی بات کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ یونائٹڈ نیشنز اس کے تحت ہوگا، تو کیا اگر نہیں بھی کیا تو کیا بات ہے. ایسی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس میں جو ایک اسٹینڈرڈ آپ کی پوزیشن ہے اور جس فارمولیشن کے ساتھ آپ وہ پوزیشن لیتے ہیں اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہی پبلک اور یہی ہوتا ہے. جب دیکھیے مذاکرات ہوتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، اس پہ پھر آپ کوئی پروکو بھی ہوتے ہیں، کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، لیکن پبلک میں تو اپنی پوزیشن کو ٹھیک رکھیے نا. جب آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی بات نہیں کی تو یہ شو کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بس آپ اب ایک لحاظ سے اپنی پوزیشن کو خود ہی آپ انڈرمائن کر رہے ہیں یا آپ فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں وقت سے پہلے. یہی کام پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے بھی کیا تھا جب انہوں نے 4 پوائنٹ فارمولہ پیش کیا، تو ساتھ میں پبلکلی یہ کہہ دیا کہ پاکستان از ریڈی ٹو گو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن آن جموں اینڈ کشمیر. تو یہی کوئی معاملہ اس دفعہ بھی ہوا. جو لوگ کشمیر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ہمارے فارن آفس کے لوگ ہیں، ان کو بڑا اچھے طریقے سے معلوم ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے شاید اس پہ زور بھی دیا ہو کہیں. لیکن اب تقریر کس نے لکھی مجھے یہ نہیں معلوم، یہ کیوں ایسا نہیں ہوا. ترکی کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے تحت یہ تنازع حل ہونا چاہیے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر اس بات کا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل تک کی ریزولوشنز اور قراردادوں کا ذکر ہی نہیں کر رہے. میرے لیے بڑی عجیب حیران کن بات تھی. سچی بات تو یہی ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اس طرح میں نے پہلے کہا بڑی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس سے آپ اس طرح اس طرح نئی فارمولیشنز یا نئے ایکسپیریمنٹس نہیں کر سکتے. جموں اور کشمیر کا معاملہ کوئی ایکسپیریمنٹس کے لیے نہیں ہے، اور چونکہ ایک نیشنل کنسنسس ہے تو کسی پرائم منسٹر کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آفیشیل پوزیشن سے اننیسیسریلی پبلک میں اس طرح آ کے نئی فارمولیشنز لے کر آ جائے. اور کیونکہ وہی فارمولیشن ہمارا پرنسپل ڈسٹانس ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑی سی اب یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کر ہوا. اور پھر پرائم منسٹر نے بڑے مختصر طریقے سے بس یہی بات کی، کہیں ذکر نہیں کیا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. لداخ میں بلکہ واقعات ہو رہے ہیں ابھی تو تھوڑا سا زیادہ کشمیر پہ بات کرنی چاہیے تھی. وہاں کے جو اندرونی حالات ہیں، جس طریقے سے شام الیکشنز کروائے گئے، جس طریقے سے حریت کی لیڈرشپ کو تہاڑ جیل میں قید کر رکھا ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں. ایک مختصر سا پیراگراف کشمیر پہ آپ نے کہہ دیا، اور وہ بھی جو آپ کی اوریجنل پوزیشن نہیں ہے. تو یہ بڑی شاکنگ ہے میرے لیے. سچی بات تو یہی ہے. اور جو کشمیر کا ذکر ہونا چاہیے اس طرح ہوا نہیں. اور دوسری جانب اب بات ہے تو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک انٹرویو دے دیا مہدی حسن صاحب کو. مہدی حسن صاحب ویری ویل نون جرنلسٹ، اگریسو جرنلسٹ، اور اپنا کام ویل پریپیئرڈ ہی کمز ٹو شوز اور انٹرویوز. ان کو انٹرویو دے دیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے جرنلسٹ ہیں، اور آپ کی تیاری بالکل زلج. یا تو پہلے یہ ہوتا کہ آپ پہلے سے ایک تیاری کر کے جائیے، اور یا پہلے ایشوز آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کن ایشو سے بات کریں گے.
وہ بھی آپ نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا، اور پھر آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی بڑا زبردست انٹرویو دیں گے. ویری ایمبیرسنگ. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ان کے جواب کو اچھے نہیں دے سکتے تھے، دیے جا سکتے تھے اگر آپ میں کیپیسٹی ہوتی. اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو خدا را پاکستان کو تو امبیرس نہ کریں. آپ اپنی امبیرسمنٹ جہاں جائے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، لیکن آپ چونکہ منسٹر آف ڈیفنس ہیں تو آپ کی امبیرسمنٹ ہمارے پورے پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہے. تو خدا را دوبارہ، چونکہ آپ نے پہلے بھی، اس سے پہلے صرف خواجہ آصف صاحب نے بھی، اور بھی کچھ لوگوں نے یہ جو بنیاد مرصوص کے بعد اسکائے ٹی وی پہ آ کر یلدا حکیم کو بھی انٹرویوز دیے، بڑے امبیرسنگ. ایک تو جو جس طریقے سے ڈیمینر ہوتا ہے انٹرویوز کے درمیان، وہ اتنا کویسچنیبل ہوتا ہے، کوئی حد نہیں. اور جب تھوڑا بہت آپ سے اگریسو سوال ہوتا ہے ہم لوگوں سے، تو ہم لوگ ایک دم پرووک ہو جاتے ہیں اور عجیب اسٹرینج طریقے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چہرے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انٹرویو دینے کا طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں. اور مجھے امید ہے کہ خواجہ آصف صاحب آئندہ، دیکھیے نا، یہ پاکستان تو نہیں ہے نا جہاں لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ یوزلی احتراماً آپ کو تنگ نہیں کرتے یا سخت سوالات نہیں پوچھتے. جب آپ انٹرنیشنل میڈیا میں جاتے ہیں تو خدا را ذرا ویل پریپیئرڈ ہو کے جایا کریں. اور لیکن آئندہ آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے میرے خیال میں. نہ جانے کس نے ان کو مشورہ دیا یا کس نے یہ پروپوز کیا، اور کیا اس میں فارن آفس کو کنسلٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کس طرح یہ ہوا. یہ بھی ایک اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ خواجہ آصف صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو ایوائڈ ہی کریں گے. بس آپ پاکستان میں رہ کر انٹرویو دیجئے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، رادر دین کہ آپ باہر جا کر جرنلسٹ کو آپ فیس نہیں کر سکتے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. دس از ناٹ یور کپ آف ٹی. آپ ایوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. اور دوسری بس یہی بات آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کمنگ بیک ٹو کشمیر کہ کشمیر پہ ذرا اس قسم کی جو فارمولیشنز کو پلیز ایوائڈ کریں. اور اب تقریر فائنل تو آبویسلی پرائم منسٹر نے ہی اس کو اپروو کیا ہوگا ڈرافٹ کو، لیکن بڑے سینئر ہمارے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ کشمیر کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. اور جس طریقے کی فارمولیشن تھی وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ واپس اسی فارمولیشن پہ آیا جائے گا کہ جو جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے وہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ریلیونٹ، ان کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. دیٹس اٹ. تھینک یو.